دریا چپ ہے۔ دریائے سندھ یوں تو خاموشی سے بہا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے منہ میں زبان ہوتی تو یہ رات دن تاریخ کی داستانیں سنایا کرتا، یہ بتایا کرتا کہ کیسے کیسے لشکروں نے اسے پار کیا، کیسی کیسی فوجیں اس کے کنارے آپس میں ٹکرائیں اور کب کب اس کا پانی سرخ ہوا۔ دریائے سندھ کے دو کناروں پر دو مقامات ایسے ہیں جو میں خاص طور پر دیکھنا چاہتا تھا، پشاور کی جانب ہنڈ اور راولپنڈی کی طرف ہزرو۔ شمال سے جو لشکر ہندوستان آیا کرتے تھے ان کے گھوڑے اسی ہنڈ کے مقام پر دریا میں اترتے تھے اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اسی ہزرو کے قریب دوسرے کنارے پر چڑھتے تھے۔ یہی کنارہ چھچھ کہلاتا ہے۔ میں اسی چھچھ کو دیکھنے ہزرو پہنچا۔ کہتے ہیں کہ 24 میل چوڑا اور 12 میل لمبا یہ علاقہ پیالے کی شکل کا اور پان کے پتے جیسا ہے۔ اس کے 3 کنارے اونچے اور چوتھا کنارہ نیچا ہے، بالکل جیسے اپنی طرف دانے پھٹکنے کا چھاج ہوتا ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے اس علاقے کا نام چھج تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 327 سال پہلے سکندر اعظم اسی چھج کے گاؤں ملہ میں داخل ہوا تھا۔ سن 1000 کے ذرا بعد راجہ آنند پال اور محمود غزنوی کی لڑائی یہیں ہزرو کے مقام پر ہوئی اور سید احمد شہید نے یہیں سکھوں سے ٹکر لی تھی اور مولانا ظفر علی خان کو یہیں ہزرو میں مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے قید کا حکم سنایا گیا تھا۔ میں ہزرو پہنچا تو شہر کے گرد خوار فوجیں نہیں بلکہ سرسبز فصلیں کھڑی تھیں۔ کھیتوں میں ٹیوب ویل اور ٹریکٹر چل رہے تھے، زمین سے ہرے پودے پھوٹے پڑ رہے تھے اور ہوا تک کی رنگت سبز ہو گئی تھی۔ کسانوں کے بیٹے شہر کے انٹر کالج کی طرف جا رہے تھے اور دکانیں کھل رہی تھیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کے زمانے کے مکان دیکھتا ہوا جن کے چاروں طرف قلعہ نما بڑے بڑے پھاٹک ہیں اور اندر اونچی اور پختہ عمارتیں ہیں، تنگ سڑکوں سے گزرتا ہوا جن پر نئے زمانے کی موٹر گاڑیاں نہیں چل سکتی، میں ہزرو کے کوٹلہ بازار پہنچا، جہاں میری ملاقات محمد روح اللہ خان صاحب سے ہوئی۔ یوں تو لوہے کے سامان کی دکان چلاتے ہیں، مگر غزل بھی کہتے ہیں اور ادب سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اس چھوٹے سے شہر سے چھوٹا سا ادبی رسالہ نکالتے ہیں اور شعر و سخن کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں۔ میں نے محمد روح اللہ خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے شہر ہزرو اور آپ کے علاقے چھچھ کا اب کیا حال ہے اور اس میں اب کیسے لوگ آباد ہیں؟ کہنے لگے، یہاں مختلف لوگ آباد ہیں، ان میں پٹھان بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، قریشی بھی ہیں اور بہت سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ویسے بھی ہزرو ایک قدیم شہر ہے، اس کی تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت ہے، البتہ کاروباری لحاظ سے یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بہت فرق پڑا ہے، کاروبار بھی بڑھا ہے، تعلیمی پسماندگی دور ہوئی ہے، لوگ اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لے رہے ہیں، ایک انٹر کالج بن گیا ہے اور اب سنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی کالج کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ ہیں، اسی وجہ سے یہاں زراعت بھی بہت ہے، ہر قسم کی پیداوار ہے، گندم اور مکئی خوب ہوتی ہے۔ اب لوگ سبزیوں کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اس علاقے میں نہریں نہیں ہیں، آب پاشی کنووں سے ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ محنت کر کے خوب سینچائی کرتے ہیں، کیمیاوی کھاد کا استعمال اچھی طرح سیکھ گئے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زراعت میں تو ترقی ہوئی ہے، البتہ اگر صنعت بھی ہوتی تو بہت فائدہ ہوتا۔ مشکل یہ ہے کہ یہاں قدرتی گیس نہیں ہے، اب اگر کوئی صنعت لگانا بھی چاہے تو گیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ روح اللہ صاحب، وہ پہاڑ جیسا تربیلا ڈیم آپ کے پچھواڑے میں ہے، جہاں کی گھن گھرج میں خوب بجلی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں تو توانائی کی ریل پیل ہونی چاہیے۔ جواب ملا، نہیں صاحب، تربیلا یقیناً بہت قریب ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تربیلا کی بجلی ہمیں نہیں ملتی، ہمارے لیے بجلی ورسک سے آتی ہے۔ تربیلا قریب ضرور ہے مگر اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ محمد روح اللہ خان صاحب اپنے دھیمے اور سستہ لہجے میں بول رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس علاقے کے بہت سے لوگ انگلستان، ہانگ کانگ اور مشرق وسطیٰ گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے اپنے گھروں کو پیسہ بھیجتے ہیں، جس سے علاقے کی معیشت سدھر گئی ہے۔ ہزرو سے ہم دریا کے ساتھ ساتھ تربیلا کی طرف چلے تو چھوٹا سا قصبہ غور گوشتی آ گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ چھوٹا انگلستان ہے، میں خود ٹھہرا انگلستان کا باشندہ یہ بات سنتے ہی اپنی کار سے اتر گیا اور اب غور گشتی میں داخل ہوا تو وہاں منظر ہی دوسرا تھا۔ باہر سے تو وہ ویسا ہی قصبہ تھا جیسے پنجاب اور ہزارہ کے قصبے ہوتے ہیں،
اینٹوں کے مکان، گندی گلیاں اور کھلی زمینوں پر گرے ہوئے پرانے مکانوں کے ملبے کے ڈھیر۔ لیکن جو مکان سالم کھڑے تھے ان کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں کی دنیا ہی مختلف تھی۔ آرام دہ کمرے، آراستہ نشست گاہیں، خوشنما خواب گاہیں، جدید طرز کے غسل خانے اور گھریلو استعمال کا بجلی کا سارا ساز و سامان موجود تھا۔ پختہ فرش، اچھے قالین، کھڑکیوں پر عمدہ پردے، نیا فرنیچر، جھلملاتے ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر دیکھ کر دل خوش ہوا۔ غور غشتی کی ان گلیوں میں جو چیز دیکھ کر حیرت ہوئی وہ قدم قدم پر کھلے ہوئے بینک تھے۔ اتنے چھوٹے سے قصبے میں اتنے بہت سے بینک مجھے عجوبہ لگے۔ میں نیشنل بینک کے دفتر میں جا پہنچا۔ وہاں بینک کے مینیجر اشتیاق حیدر صاحب موجود تھے۔ ان سے باتیں ہونے لگیں۔ بتا رہے تھے کہ اس علاقے کے بہت سے لوگ انگلستان میں آباد ہیں۔ میں نے کہا، آپ تو بینک چلاتے ہیں، ان لوگوں کی اقتصادی حالت کا تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ کہنے لگے، یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ اگر یہ باہر سے پیسہ لائے تو اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری کی، بڑے شہروں میں پراپرٹی میں، ٹرانسپورٹ میں، صنعت اور زراعت میں کافی رقم لگائی۔ اب تو بہت سارے لوگ اس ملک کو خیر آباد کہہ کر آ گئے ہیں۔ یہاں ان کی اپنی پراپرٹی ہے، ان کے صنعتی اور کاروباری ادارے ہیں، وہ پلانٹ لگا رہے ہیں، تعمیراتی کام کر رہے ہیں، زمینوں سے بہت آمدنی ہے۔ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ جب چاہیں کافی بڑے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ اشتیاق حیدر صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کا چھوٹا انگلستان ہے، یہاں بڑے سماجی مسئلے بھی ہوں گے؟ یہاں کے نوجوان جو انگلستان میں رہتے ہیں ان کی ذہنیت بدلی ہوگی، رسم و رواج بدلے ہوں گے، وہ سفید فام بیویاں بیاہ کر لاتے ہوں گے۔ جواب ملا، جی نہیں، یہ لوگ اپنے مذہب اور اپنی روایات پر سختی سے قائم ہیں، خالص پاکستانی ذہن ہے ان کا۔ شاید ہی یہاں کے کسی نوجوان نے غیر ملکی عورت سے شادی کی ہو۔ یہاں کا رواج تو یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے لے جاتے ہیں، بیٹیاں لے آتے ہیں۔ اکثر شادیاں طے شدہ ہوتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں۔ یہاں کا سارا نظام قدیم روایت اور ثقافت پر ہے۔ اب میں نے بینک کے مینیجر صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے، باہر کے ملکوں سے لوگ پہلے جتنا پیسہ بھیجا کرتے تھے کیا اب بھی بھیجتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ بینکوں کے ذریعے آنے والے زر مبادلہ میں کمی آ گئی۔ وہ فوراً ہی بولے، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ پہلے جائز ذرائع سے جتنی رقم آیا کرتی تھی وہ اب نہیں آ رہی ہے۔ اس کے اسباب پر روشنی ڈالنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ دوسرے ذریعوں سے رقم بھیجنے لگے ہیں اور کچھ لوگوں کے مفادات اور ترجیحات مختلف ہیں۔ اس لحاظ سے رقم کی ترسیل اطمینان بخش نہیں ہے۔ میں نے اشتیاق حیدر صاحب سے پوچھا کہ پورے علاقے چھچ کی کیا صورتحال ہے، یہاں کتنے بینک ہیں اور چھوٹے قصبوں کے لوگ بھی خوشحال ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، جی یہاں سارے ہی کمرشل بینکوں کی شاخیں موجود ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ہر آدھے کلومیٹر پر ایک کمرشل بینک ہے۔ یہاں غور غشتی سب سے بڑا قصبہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی لوگ خوشحال ہیں، اور وہاں بھی بینکوں میں اسی طرح زر مبادلہ آتا ہے جیسے غور غشتی میں۔ اشتیاق حیدر صاحب کے بعد میری ملاقات غور غشتی کے سرکردہ شہری شوکت زمان خان صاحب سے ہوئی۔ پڑھے لکھے ہونہار نوجوان ہیں، کبھی انگلستان میں رہتے ہیں، کبھی پاکستان میں، اپنے علاقے اور اس کے باشندوں کے مسئلوں سے خوب واقف ہیں۔ میں نے شوکت زمان خان صاحب سے پوچھا کہ اس علاقے کے تقریباً سارے ہی باشندے برطانوی پاسپورٹ کے مالک ہیں۔ اس علاقے کے باشندوں پر، ان کے ذہنوں پر اور رسم و رواج پر کیا اثر پڑا ہے؟ انہوں نے کہا، اثر تو بہت زیادہ پڑا ہے۔ ہماری پرانی رسوم میں کافی تبدیلی آئی ہے، لوگ کشادہ ذہن ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ خوشحال ہیں، چنانچہ ان کے حالات بہت حد تک سنور گئے ہیں، رسم و رواج اور عادتیں بھی تبدیل ہوئی ہیں۔ میں نے شوکت زمان خان صاحب سے پوچھا کہ یہاں آپ کے لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے، پھر آپ اپنی بستیوں کی حالت بہتر کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کا ہاتھ بٹائیے، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گی۔ کہنے لگے، ہم نے تو حکومت کا ہاتھ بٹانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے پوچھا، پھر حکومت سے آپ کو کچھ نہیں ملا؟ وہ بولے، جی میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم بہت چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اسپتال بن جائے، مگر صرف چھوٹی سی ایک ڈسپنسری ہے، جس کے قیام کے لیے رقم بھی ہم نے دی، انگلستان سے بھی عطیہ آئے۔ ہم نے حکومت سے کہا کہ وہ ایک اسپتال بنوا دے تو ہم اور عطیے دیں گے، لیکن آج تک تو وہ بنا نہیں۔ اللہ کرے یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ اب رہی علاقے کی صفائی، اس پر بھی کسی کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ لوگوں نے اپنی کوشش اور محنت سے معیار زندگی بلند کیا ہے۔
آخر میں اس علاقے کے جذباتی مسائل کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے شوکت زمان خان صاحب سے پوچھا کہ اس علاقے کے اتنے بہت سارے لوگ برطانیہ چلے گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کنبے تقسیم ہو گئے، زیادہ تر لوگ چلے گئے اور باقی یہیں رہ گئے؟ کہنے لگے، جی ہاں، ایسی بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن میں ایک لڑکی کی مثال دیتا ہوں۔ اس کے والد باہر ہیں، والدہ باہر ہیں، 2 بہنیں اور بھائی بھی باہر ہیں۔ لڑکی یہی ہے جس کو یہ لوگ ویزا نہیں دے رہے ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ اپیل کی، ٹریبونل کے سامنے بھی گئی، لیکن ویزا نہیں ملتا۔ یہاں وہ اکیلی رہتی ہے، دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کل وہ سخت بیمار ہے۔ اس کی ماں اپنے دوسرے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہے اور اس کی نگہداشت کر رہی ہے۔ انگلستان میں اس کے والد کا اپنا مکان ہے، دوسرے رشتہ داروں کے اپنے مکان ہیں۔ انہوں نے اپنی بچی کو اسپانسر بھی کیا، لیکن اسے ویزا نہیں مل رہا ہے۔ آخر میں شوکت زمان خان صاحب نے بڑی دکھ دینے والی بات بتائی۔ یہ جو خاندان بٹ گئے ہیں، یہ جو کنبوں کا بٹوارہ ہو گیا، اس نے غور وسطی اور چھچ کے لوگوں کو بڑے کرب میں ڈال دیا ہے، اور جن گھروں میں آسودگی آئی ہے ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بتانے لگے، دیکھیں جی، ہمارے لوگ انگلستان گئے مزدوری کی غرض سے تو بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے، اس سے لوگوں میں خوشحالی آئی، کچھ شعور بھی پیدا ہوا، لیکن کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے۔ وہ مسائل اب یہ ہیں کہ ہمارے کنبوں کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کی شادیاں عموماً بڑے بوڑھے طے کرتے ہیں۔ اب اگر انگلستان میں رہنے والا ہمارا کوئی لڑکا یہاں وطن آ کر شادی کرتا ہے تو وہ بآسانی اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہے، لیکن زیادہ واقعات اب یہ ہو رہے ہیں کہ انگلستان میں رہنے والی ہماری کسی لڑکی کی شادی پاکستان میں رہنے والے مرد سے ہوتی ہے تو اس کے لیے ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کے لیے اسے 2 3 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو ثبوت اب وہ ویزا کے لیے مانگ رہے ہیں وہ بھی کافی سارے مہیا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اپیلوں پر اپیل کرنا پڑتی ہے اور طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے بھی وہاں انگلستان میں پیدا ہوئے اور 2 3 سال کے ہو گئے، لیکن والد اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے اور اسے انگلینڈ جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔